لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی مفاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے۔ تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوطی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے، لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو معاذ اللہ پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب کیا۔ تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفیقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے۔ اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل۔ اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید کو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں۔ ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جن کو خدا نے عظیم الشان معجزات دیے، بن باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، برافع کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہر کا من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ پھر وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے تیرے ان منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے، اس میں کیا بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمہیں نازل کروں گا، نہیں فرمایا، خالی ہے قرآن مجید اس سے بالکل۔ اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ ہے۔ آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں بالکل۔ حد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام مالک نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہو، اول تو یہ موضوع ہے ہی بہت اہم، چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا پروگرام بیان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایسے ہی موطا میں امام مالک ایک روایت لائے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے دجال کو اور مسیح کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خواب یا رویا
اس کو تو امام مالک نے بیان کر دیا. یہ بہترین موقع تھا نا کہ وہاں وہ یہ روایت بھی بیان کرتے. تو موطا بھی بالکل خالی. اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے, اور پھر بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے. کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے, لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں دیتا. سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو, تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں, میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے. ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی 2 دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں, ان کو بتا کے آیا ہوں, سلیب توڑ کے آیا ہوں, جزیہ ختم کر کے آیا ہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجیے صورتحال کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے, بسم اللہ مانتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے, تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے.